أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الكريم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجا. پھر دائرہ جعفر تمہاری خدمت میں حاضر ہے. اب یہ ماہ مبارک رمضان کی فضیلتیں، عظمتیں، کرامتیں، خوبیاں جو اتنی زیادہ ہے جو کسی کی طاقت نہیں بیان کر سکے، میں مختصر بیان کروں گی اور ساتھ ساتھ درمیان میں ہماری ذمہ داریاں بھی بتاؤں گی. تو آج یہ پہلا سیکشن ہے تقریر کا جہاں عظمت اور فضیلت اور کرامت وغیرہ بیان کروں گی رسول خدا کے خطبے کے ذریعے 43, 44, 45 ورسز کے ذریعے، سید دستغیر شیرازی کی کتاب کے ذریعے وغیرہ وغیرہ. اور آخری تقریر پھر ہوگی جو ایک باقی رہے گی، وہ جو رسول کی جو حدیث ہے کہ ماہ مبارک میں اللہ نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے. پہلا حصہ رحمت کا حصہ ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا عشرہ ہے، اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا، نجات کا عشرہ ہے. تو یہ لیکچر بعد میں کریں گے، پہلے فضیلت وغیرہ، تاکہ کیوں جتنی معرفت ہماری زیادہ ہوگی اس مہینے کی، اتنا ہم استقبال اور اتنا ہم اس کا حق ادا کریں گے. حق تو ادا کبھی نہیں کر سکتے. معصوم تو روتے تھے وہ جب وہ کہتے ہم حق نہیں ادا کر سکتے. اتنا عظیم الشان مہینہ ہے تو ہم کیا کہاں. مگر ہم جتنا معرفت کم سے کم حاصل کریں گے اتنا ہم حق ادا کرنے کی پوری کوشش کریں گے. اور پھر یہ بھی ہمیں محسوس ہوگا کہ ہم اتنے سالوں سے شاید ہم نے حق ادا نہیں کیا، تو چلو اس سال کو آخری ماہ رمضان ہمارا زندگی کا سمجھ کے سارا ازالہ کر دے. پچھلے سال کا ماہ رمضان کا ہم نے حق میں کوتاہی کی، اس رمضان میں ماہ رمضان میں اتنا حق ادا کرے کہ باقی کے سارے ماہ رمضان کا حق ادا ہو جائے. تو بہت پختہ ارادہ کرنا ہے، اسٹرانگ ارادہ کرنا ہے. جتنا ارادہ اسٹرانگ ہوتا ہے اتنی اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے. تو ارادے کو کمزور نہ کرے. جتنے لوگوں ارادوں کو کمزور رکھا ہے واپس پلٹ جاتے ہیں جو اپنی اصلی صورت میں. تو ہر روز دعا کرے خدا میرا ارادہ مضبوط ہو، میں کوشش کروں تیری مدد چاہے، میں کوشش کروں تو مجھے توفیق عطا کر، تو مجھے ہمت عطا کر. رسول اہل بیت سے ہمت، توفیق ان کے ذریعے اللہ سے وہ ہمارے لیے دعا کرے. مگر کوشش ساری ہم نے کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے نا. تو ہم پہلے قرآن کی طرف سے دیکھیں گے کہ قرآن اس کیا پیغام دیتا ہے کہ ہمیں ہر سال اس کی فضیلت بیان کرنی ہے. ضروری ہے ہر سال. بچہ جانتا ہے کہ ماہ مبارک کا مہینہ ایک انوکھی مہینہ ہے، ایک بے مثل مہینہ ہے، ایک بے نظیر مہینہ ہے. تو پھر بھی کیوں ضرورت ہے؟ پہلے ہم قرآن کی طرف دیکھیں. قرآن کہہ رہا ہے مختلف جگہوں میں، جیسے سورہ الذاریہ 51 نمبر کا سورہ ہے، ان کی 55 نمبر کی آیت 55 میں کہتا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. تم یاد دلاؤ، بے شک ان الذکر، یاد دہانی، تنفع نفع بخشے، فائدہ مند ہے، للمؤمنین مومنین کے لیے یہ یاد دہانی چاہیے. اور فوراً 56 آیت کہتی ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. یعنی یہاں جو مقصد حیات ہے لیعبدون، اللہ کے آگے سر تسلیم کم کرنا ہے، کمپلیٹ سبمیشن ٹو گاڈ اللہ. تو اس کے لیے اس کی یاد بار بار دلانے پڑتی. ہمارا مقصد حیات کیا ہے؟ ہمارا مقصد خوشنودی خدا حاصل کرنا ہے، رضا خدا حاصل کرنا ہے. ہمیں خدا کے آگے سرنڈر کرنا ہے تو ہمیں ساری خوشی خدا کی خوشنودی حاصل ہوگی. تو یہ خاص مہینہ ہے اس لیے آیا ہے. جیسے اگین سورہ الغاشیہ کی 21 آیت کو دیکھو. سورہ غاشیہ کی 21 آیت اللہ کہتا ہے فذکر انما انت مذکر. رسول سے کہہ رہے تو یاد دلاتا چلا جا، تیرا کام ہے یاد دلانا. دیکھو یاد دلانا یہ بہت امپورٹنٹ ہے جو انسان کی ریفارمیشن ہوتی ہے. سورہ اعلیٰ تو بچے کو زبانی یاد ہے، فذکر یاد دلاؤ، ان نفعت الذکر یاد دلانا نفع بخشے، نفعت وہاں تنفع کا یا نفعت کا تو فائدہ مند ہے. پھر ہم سنت رسول کو بھی دیکھیں. سنت رسول
کہ ہر جمعے شعبان کا آخری جمعہ وہ خطبہ دیتے تھے، لوگوں کو یاد دلاتے تھے، ندا دیتے تھے، لوگوں کو جمع کرو، سلمان کو ندا کہتے تھے، جاؤ سب کو ندا دو، سب جمع ہوئے اور خطبہ دیتے تھے. یعنی رسول کے عمل اور قرآن دونوں بتا رہے، اور ہمارے اہل بیت نے اس کو جاری رکھا. ان لوگوں نے سنت رسول پہ جاری رکھا. تو رسول ہو کہ اہل بیت ہو کہ قرآن ہو، سب ہمیں سے چاہتا ہے کہ ان کی ہمیں یاد دلایا جائے. ہمیں رائٹ جی. اگین جو تقریر شروع کرنے سے پہلے چند باتیں ٹپس کی جو رہ چکی ہے، آج اس کو ہم جلدی سے مکمل کریں. ہاں، ابھی یہ جو میں نے کہا استقبال کے ماہ رمضان کے لیے ایک اہم ترین ذمہ داری یہ کہ دل کی صفائی کرے، دل کا طہارت، دل کو قلب سلیم بنائے. کسی کے لیے بغض رکھا ہے، کسی کے لیے کینہ ہے، کسی کے لیے حسد ہے، دل میں نفاق ہے، ڈبل رول جیسے ہم کہتے ہیں وغیرہ وغیرہ، تکبر ہے، انانیت ہے، میں تنگ کر رہا ہے، اس کو ختم کرے دل کی گہرائی سے. کسی سے قطع رحمی ہوئی ہے تو صلہ رحمی کر دے، رشتہ دار سے تعلقات جوڑ لے تاکہ ہمیں ماہ رمضان کا فائدہ ملے. کیونکہ رسول نے تو کہہ دیا، 5ویں امام کی حدیث بھی ہے کہ جن کے جو ان کو کوئی فائدہ نہیں، نہ شب برات کا، نہ شب قدر کا، نہ ماہ رمضان کا کوئی فائدہ، جس کا دل میں گندگی ہو یا بغض کی نہ ہو، قطع رحمی ہو، والدین کا حقوق میں پامال ہو، ان کا صحیح صفائی کر دے، جب زندہ ہے، مردہ ہے، مر گئے، ہڈیاں ان کے لیے بھیجے، وہاں سے معافی طلب کرے وغیرہ. تو یہ ایک چیز رہ گئی تھی. پھر آپ کو پتا ہے کہ یہ مہینے میں درود بہت کثرت سے پڑھنے کا ہے. کیوں؟ روزے کی آیت نازل ہوئی، اس کے فوراً بعد درود کی آیت نازل ہوئی ہے، ایک کے بعد دیگر ماہ رمضان کے لیے. تو درود کثرت سے پڑھنا ہے، جتنا کم سے کم 100 تو بہت کم مانا جائے کہ 100 تو واجب سمجھے، 1000 تک کوشش کرے. اور خاص کر کے معصوم کی حدیث ہے کہ جمعرات کا دن ہو، عصر کا وقت، وہاں سے لے کے جمعے کا سورج ڈوبنے تک، تھرسڈے عصر کا وقت، جمعے کا سن سیٹ سورج ڈوبے، وہاں تک کم سے کم 1000 درود پڑھنا ہے. معصوم فرماتے کہ عصر کے وقت جمعرات سے لے کے جمعہ کے سورج ڈوبنے تک افضل ترین عبادت درود ہے. بس درود ہی درود پڑھتے چلے جاؤ، جتنے درود پڑھ سکے. 1000 درود پڑھ دیا نے نرجس خاتون کو ہدیہ کیا، فاطمہ کلابیہ ام البنین کو ہدیہ کیا، تو دیکھو حاجت کیسے قبول ہوتی ہے. ہم دعا مانگے خدا میں دل کی صفائی چاہیے، ان درود کے ذریعے دماغ کی صفائی، سوچ کی صفائی، یہ سارا مانگنا ہے ہمیں. تو درود کا بہت زیادہ تاکید ہے. اور پھر عظیم چیز یہ ہے، جب عبادت کی طرف دل مائل نہ ہو رہا ہو، نہ قرآن کی طرف مائل نہ ہو، نہ زیارت پڑھنے میں کسی طرف دل مائل نہ ہو رہا ہوتا تو ہے کہ اتنا قیمتی مہینہ ہے، اس کو ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا جائے، مگر دل تیار نہیں ہے. تو امام چھٹے امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم تسبیحات اربع کا ذکر کرتے چلے جاؤ، وہ ازالہ کر دے گا جو کمی پیشی، جو عبادتوں میں، روزے میں کمی، جو بھی ہماری کمی پیشی آتی ہے، تسبیحات اربع اس کی کمی پوری کر دے گا. تو بس لیٹے ہوئے سوتے ہوئے تسبیحات اربع پڑھتے چلے جاؤ. اگر کسی بھی اور عبادت کا موڈ نہیں ہے اور کہیں عبادت کی کمی ہوئی ہے تو وہ بھی تسبیحات اربع سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ اللہ کو پورا کر دیتا ہے. ہاں، پھر ہمیں ایک چیز، میں نے غسل کی باتیں تو بتائی آپ کو ساری، ایک چیز بھول گئی کہ شب قدر کے آخری حصے میں بھی 23 شب قدر اونلی 23، اس کے آخری حصے میں بھی غسل رجا کی نیت سے کرنا اچھا ہے. 23 کے اول وقت میں تو قربت کا نیت والا غسل ہے، مگر آخری وقت سحری کے وقت مگر ایک چیز یاد ہے، کہیں بھی غسل نہ کر سکے تو تیمم کا ریپلیسمنٹ کرے. مستحب غسل ہے تب بھی تیمم بھی مستحب ہوگا، مگر چھوڑے نہیں، غسل نہیں کر سکتے تیمم اس کی جگہ لے کے. تو یہ مہینے میں ہم کوئی کسی چیز کی کمی نہیں کرنی ہے. پھر ایک جو دست غیبی شیرازی ہے سید الشہداء کی کتاب میں آخر میں جو چیپٹرز ہے، اس میں ایک بات اچھی بتاتے کہ جب تمہیں حد زیادہ بھوک کا غلبہ حاصل ہو یا بہت زیادہ بھوک لگ ہو، پیاس، تو یہ اللہ کے ایک نام کا ذکر کرتا چلا جائے، یا سمدو یا سمدو یا سمدو. اللہ الصمد ہم کہتے ہیں نماز میں، اللہ بے نیاز ہے، ہمیں بھی بھوک پیاس بے نیاز کر دے گا، بے نیاز کر دے گا.
असमदु 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 का वीर करता चल, या समदु, या करो या अल। ओके, तो ये काम आने वाली है बच्चे को जिसमें कहे कि मम्मी बहुत आज भूख लगी है, और बालिग भी है, तो आप उसको क्या अभी बैठो बेटा असमदु का विरत करना शुरू कर दो। तो दस्ते के बिशराजी ये लिखते हैं, तो उससे बहुत फायदा होता है। बस टिप में एक आखिरी तरीन चीज कि उलमा और जोर देते, और इस दुआ में भी चौथे इमाम भी दुआ सही थे सज्जादा की जो 3 दुआ मैंने बताई जो हमने स्टडी करनी है, उसमें से उनमें भी बताते हैं कि एक अहम तरीन चीज है कि जैसे अल्फाज में रहे मफहूम इमाम का कि चांद से भी हमें सबक लेना है। जब चांद शुरू होता है, बिल्कुल छोटा सा चांद होता है ना, ये हिलाल तब रहमत खुदा शुरू होती है। चांद बढ़ता चला जाता है तो रहमत खुदा जोश में चले आती है, फिर चांद घटना शुरू होता है। तो उसका मतलब क्या कि पहले जोश हो, वलवला के साथ हम इबादत करेंगे, रहमत की बारिश है, फिर जैसे चांद घटना शुरू करे हमारा गुनाह खत्म होता चला जा रहा है, गुनाह खत्म होता है। शुरू में हमारा रहमत की बारिश, आखिर में हमारा गुनाह खत्म होता चला, हत्ता कि वो दिन आता है कि चांद बिल्कुल नजर नहीं आता है, यानी हमारा गुनाह खत्म हो गया, गुनाह खत्म। तो चांद से भी हमें सबक हासिल करना चाहिए। तो ये हमारी समची टिप्स बाकी थी, आज मुकम्मल हुआ। अब हम आयतें ने शुरू की थी कि याद दहाने के लिए हमें ये माह मुबारक ये याद कर, सबको याद दिलाया जाए कि इसकी फजीलत के लिए मैं तकरीर शुरू करती हूँ। अब फजीलत के लिए इतनी ज्यादा बातें हैं कि इतनी छोटी तकरीर में नहीं बता सकते हूँ, वो तो आप खुद स्टडी करने वाले है ना। मगर अब हम देखें कि ये कि फजीलत कहाँ कहाँ मेंशन की गई है। फजीलत के लिए सबसे पहले हम रसूल के खुतबे को देखें, तो रसूल का खुतबा को जो जुमला जो है कि ये सबसे अजीम तरीन महीना है, अफजल तरीन महीना है, तो इतना कहते तो रसूल क्या काफी ना होता? मगर नहीं, फरमाते उनके दिनों तमाम दिनों से अफजल, उनकी रातों तमाम रातों से अफजल, हत्ता के घंटों की बात कर रसूल कि इनके घंटों से तमाम महीने के घंटों से बेहतर। क्यों इतनी रिपीटेशन, क्यों इतना ताकीदी बात कर रहे? ताकि हम गफलत इख्तियार ना कर इस महीने में। कयामत के दिन का एक नाम है यौमुल हसरा, सूरे मरियम में है ना, तो सूरे क़यामत का नाम है यौमुल हसर। तो ऐसा नो क़यामत का हम बहुत पछताएंगे अगर इस महीने की फजीलत को हमने पूरी हासिल नहीं की, उसका हक अदा नहीं किया, तो बहुत ज्यादा पछतावा होगा हमें। तो इसीलिए रसूल ने कितनी ताकीदी बात बताई है कि हम उनको गफलत इख्तियार न करें, हम इस कीमती महीने में टाइम को जाया न करें। हमारा टाइम का बहुत कीमती है कि इस महीने में एक एक लम्हा टाइम कैसे गुजारा जाता है। ये टाइम क्या स्क्रैबल के लिए, कि टाइम के स्पोर्ट्स के लिए, कि टाइम बेहुदा फिल्मों को देखने के लिए, ये गेम्स देखने के, ओलंपिक गेम्स वगैरह जो आए तो उसके लिए नहीं है। ये तो 11 महीना पेट्रोल जमा करने के, रूहानी पेट्रोल, स्पिरिचुअल पेट्रोल जमा करने के लिए ये महीना आया है, ताकि हमें इस महीने में, अगर इमाम जज सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते कि अगर हमने इस महीने में पूरे महीने में गुनाह से बच गए तो गारंटी देते इमाम साहब तुम ऑटोमेटिकली 11 महीनों गुनाह से बच जाओगे। इतनी ताकत है इस महीने में, अगर तुमने इस महीने में पूरी पक्का इरादा से गुनाह को अपने आप से बचा लिया तो 11 महीने में तुम्हें गुनाह से खुद ब खुद नफरत आ जाएंगे, ऑटोमेटिकली अल्लाह की मदद शामिल हाल हो जाएगी। तो सोचिए इतना कीमती महीना हम कैसे गुजारा जाए। मौलाना सादी का भी आपने किस्सा सुने होगी यूट्यूब में, इटली में 9,000 लोग मरे हैं इस कोरोना में। अब वो क्या कहते हैं कि हम ब्लू फ्री फिल्म मुफ्त कर देंगे, महंगी होती है ये फिल्म, हम फ्री कर देंगे तो घर बैठे देखो उन दुश्मनों की साजिश को, तो देखो बेहयाई बेशर्मी को कैसे फैला रहे हैं। तो क्या बच्चे ऐसी गंदी फिल्म देखेंगे? तो कितना तुम्हें मॉनिटर करना होगा बच्चों को, बड़े को, क्या कि ये फ्री फिल्म भेजने वाले हैं, दुनिया भर भेजने वाले हैं, ये देखो इतना अजीम महीना और ये लोगों क्या कर रहे हैं। तो आप सोचिए कि हमें बच्चों को कितनी हिफाजत करनी होगी।
ہمارے بچے کیا دیکھ رہے کیا نہیں کر رہے، ہماری بہت بڑی ذمہ داری اولاد کی، جو انشاءاللہ ہم وہ 3 اشروں میں امام حسن کی بات کریں گے تب زیادہ تھوڑا اضافہ کریں گے. 3 اشرے جو ہے اس کے بعد میں تقریر ہوگی. تو اب ہم نے دیکھا کہ یہ فضیلت کا جتنا جانیں گے تو اتنا ٹائم کا خود بخود انسان خیال رکھے کہ میرا ٹائم غلط میں نہ جائے، خود بخود معرفت کی ضرورت ہے. تو اب ہم دیکھیں کہ اب سب سے بڑی بات جو رسول اپنے خطبے میں بتا رہے ہیں کہ اس مہینے میں اللہ ہمارا میزبان ہے. اللہ خالق اکبر رب العالمین الجواد، یہ ہمارا خود میزبان ہے. تو کیسی مہمانی کرے گا، کیسی خاطرداری کرے گا. جتنا بڑا میزبان اتنی بڑی میزبانی ہوگی. تبھی تو اللہ کہتا ہے کیسے میں روحانی میزبانی کرے گا نا. اللہ تو روح القدوس، اللہ قدوس ہے. تو ہماری کیسے کہ اللہ اسی میں رسول خطبے میں فرماتے ہیں کہ ایک سانس میں ایک تسبیح کا ثواب لکھا جاتا ہے. ایک سانس لیا ایک پوری تسبیح کا ثواب، یعنی اللہ کے حمد و ثنا کی ہر سانس میں تسبیح. تو ایک آیت اللہ شستری بتاتے جو وہی دستخط شرازی لکھتے وہیں چیپٹر میں کہ ان کی تحقیق ہے کہ دین میں انسان 21,600 سانس لیتا ہے، 21,600 سانس لیتا ہے. اتنی تسبیح کے ثواب ملتا ہے سوائے کہ اس سانس میں گناہ کوئی نہ ہوا ہو. بس کوئی گناہ نہیں ہو، مگر کوئی ذکر بھی نہیں کیا، کوئی کچھ پڑھ بھی نہیں رہے، خالی سانس لینا جس میں گناہ نہ ہو، ایک تسبیح کا ثواب 21,600 کی ثواب آرام سے دیتا ہے اللہ، کیونکہ وہ ہمارا میزبان ہے. بلکہ یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارا سونا دین کے وقت، راتوں میں تو جاگنا ہے شب داری، دین میں سو جانا، سونا عبادت ہے. شریعت تو کہتے کم سونا، مگر کیوں اللہ سلانے کی عبادت کا ثواب دینے کے لیے تیار ہے؟ کیوں اسی لالچ دے رہا ہے کہ سو جاؤ؟ کیوں؟ اللہ اتنا رحمان الرحیم ہے اور رحم الرحیم ہے، ہمارے روزے کو قبول کروانے کے لیے کتنی ہمارے لیے مدد کر رہا ہے. انسان جب سو جائے گا تو یہ زبان بھی حرکت کرتی ہے، وہ سو جائے گی. آنکھ جو غلط نظارے دیکھتی ہے نہ محرم کو وغیرہ لوگوں کا عیب، یہ سو جائے گی. کان سو جائے گا کہ نہ کسی کی غیبت سنے گا، تو زبان سوئی ہوگی نہ کسی کا دل دکھائے گا نہ غیبت کرے گا. سلا ہو تو اس کا ثواب دے دے گا، تمہیں عبادت کا ثواب دے دوں گا. ہمارا میزبان ہے نا. دیکھو تو صحیح کتنا ہمارا روزہ مقبول کرنے کے لیے ہمیں مدد کرتا ہے اللہ. ایک آیت قرآن کی پڑھی، پورا قرآن کا ختمے کا ثواب، پورا قرآن ختمہ. اللہ اکبر، نہ وہ شعبان میں ملے گا نہ شوال میں ملے گا. 1 روپیہ صدقہ دیا، کوئی 1000 دیا، جیسا خلوص اسے بڑھتا چلا جائے گا. 1000 روپیہ دیا. ایک واجب نماز ہم نے ماہ رمضان میں پڑھی، گویا دوسرے مہینے میں 70 نمازیں، 70 واجب نمازیں پڑھنے کا جو ثواب ہے اس ماہ مبارک میں، ایک واجب نماز کا ثواب. یعنی ایک نفل نماز پڑھیں گے ماہ رمضان میں تو دوسرے مہینے میں ایک واجب نماز کا ثواب جو ملتا ہے وہ ماہ رمضان ایک نفل نماز کا ثواب ملے گا. اللہ اکبر. جبھی تو کہہ رہے رسول شروع میں ہی یہ برکت کا مہینہ ہے، یہ رحمت کا مہینہ ہے، یہ مغفرت کا مہینہ ہے. تو کتنی برکتیں، تو دیکھو کتنی برکتیں، برکتیں برکتیں. رحمت شروع میں اس خطبے میں کہہ رہے ہیں برکت رحمت اور مغفرت کا مہینہ ہے. تو اللہ کیسی میزبانی کر رہا ہے. اور پھر زیادہ فضیلت کس سے کیسے پتہ چلتی؟ ان کے ناموں، جتنا زیادہ نام اتنی اس کی صفات ہے، فضیلت ہے. تو دستخط شرازی لکھتے اسی سید الشہداء کی کتاب میں کہ تقریباً 100 نام ہے، اتنی صفات ہے اس مہینے کی، فضیلت 100. 3 تو خود بیان کرتے ہیں کہ ایک نام کہتے ہیں شہر اللہ، اللہ کا مہینہ، شہر التوبہ، توبہ کا مہینہ، شہر الانابہ، اللہ کی طرف رجوع پلٹ جانے کا مہینہ. اور ہم دیکھیں تو دعا 44 نمبر کی دعا نمبر 44 میں سید سجاد 7 نام بتاتے ہیں. پہلے شہر ہو اس اللہ کا نام ہے، ہو اللہ کا مہینہ شہر ہو. پھر فرماتے ہیں شہر رمضان، رمضان خود اللہ اپنا نام، اللہ کا نام ہے. اسی لیے 5ویں امام نے کہا کب یہ نہیں کوئی رمضان آیا رمضان گیا.
یہ تو اللہ کا نام ہے، یہ نہیں کہہ سکتے اللہ آیا اللہ گیا. اللہ خود اپنا نام چنا ہے اس مہینے کے لیے. یہ واحد مہینہ ہے کہ جس کا نام کے ساتھ قرآن میں آیا ہے. ایسی عظیم کتاب میں ایک ہی مہینہ ہے جس کو نام کے ساتھ آیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، نام کے ساتھ آیا. تو اللہ اپنا نام، رمز کا مطلب ہے جلا دینا. گناہ جل جاتے، اللہ ہمارے گناہ کو جلا دیتا اس مہینے میں سے. ایک نام رمضان رکھا اپنا خود کا نام کہ گناہ جلا دینے والا ہے خدا. تو یہ دوسرا نام بتایا انہوں نے سید سجاد نے دعا 44 میں. پھر دوسرا کیا بتایا؟ شہر الاسلام، اسلام کا مہینہ، یعنی سر تسلیم خم کرنے. اسلام کا مطلب ہے اللہ کے آگے سر تسلیم خم کرنا، اللہ کے آگے سر تسلیم خم کرنے کا مہینہ ہے. پھر کیا کہا؟ یہ شہر الصیام ہے، صوم روزہ، سیام یعنی روزے کے نتیجے میں جو ہم نے ملنے والا ہے، روزے کے نتیجے میں جو ہم نے ملنے والا ہے اس کو سیام کہتے ہیں. شہر القیام، کھڑا رہنا. کھڑا رہنا کس کی؟ عبادتوں کے لیے کھڑا رہنا. یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم امام زمانے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، قیام کریں گے مدد کرنے کے لیے. شہر القیام. شہر الطہور، پاک و پاکیزہ ہونے کا مہینہ. شہر الطہور، پاک و پاکیزہ، نفس کی پاکیزگی، روح کی پاکیزگی، دل و دماغ کی پاکیزگی، سوچ کی پاکیزگی، عمل کی پاکیزگی، اخلاص کی نیت کی. جبھی تو شہزادی خطبے میں کہتے ہیں روزہ کے ذریعے انسان کو اخلاص ملتا ہے، فی سبیل اللہ انسان کام کرتا ہے. شہر الطہور. پھر فرماتے ہیں اس کا نام ہے شہر التمحیص، یعنی امتحان کا مہینہ، صبر و شکر کا مہینہ. کتنا ہم صبر کرتے، غصہ نہ آنے پائے، بھوک کا غصہ دوسرے عیسیٰ کا غصہ موسیٰ پہ نہ کرے. تمحیص امتحان کا مہینہ ہے. یہ سارے نام مولا اس میں دیتے ہیں تو پتہ چلا اس کی فضیلت پتہ چلتی ہے. دعا 45 میں بھی کتنا اچھی انداز میں، مختلف انداز میں اس کی تعریف کر رہے اس مہینے کی، اور سلام مختلف صفات کے ذریعے کر رہے، جس میں شروع کس طرح امام فرماتے السلام علیکہ یا شہر اللہ الاکبر، اے بزرگ ترین اللہ کا مہینہ، تیرے پر سلام. امام سلام کرتے، الفاظ تو دیکھو، السلام علیکہ عید الاولیاء اللہ، عید اللہ کے دوستان اللہ کی یہ عید کا مہینہ ہے. ہم عید مناتے ہیں نا، عید کے دن معصومین عید، ان کا پورا ماہ رمضان عید ہے. السلام علیکہ عید الاولیاء اللہ، دوستان خدا کا عید کا مہینہ. اور مختلف السلام سلام کرتے جو آپ خود اسٹڈی کر چکے ہوں گے، ابھی انشاءاللہ کریں گے. تو یہ سارا بتا رہے کیا ہے؟ فضیلت، خوبصورتی اس مہینے کی. اور ہم چھٹے امام نے، ساتویں امام دونوں نے جو دعا ہمیں یا علی یا عظیم، جو ہر نماز کے بعد ہمارے رمضان میں پڑھتے یا علی عظیم، تو اس میں کیا بتایا؟ هذا شهر عظمته وقرمته وشرفته وفضلته على الشهور. تمام شہور سے، تمام مہینوں سے ہر 4 عظیم فضیلت. شہر عظمته، عظیم عظمت ہے ان کی سب سے زیادہ عظمت. وقرمته، کرامت ہے، آنریبل مہینہ. وشرفته، شرافت والا مہینہ. تو کرمته، شرف، فضلته، فضیلت میں سب سے افضل ترین ہے. تو دعا کے ذریعے دیکھو ان کی صفات، چھٹے امام، ساتویں امام بتاتے، چوتھے امام بتاتے، خطبے کے ذریعے رسول بتاتے، دستگیر شرازی بھی مختلف حدیثوں کے ذریعے فضیلت بتاتے ہیں. ان کو معرفت حاصل کرنے، صحیح طور پہ موافق، تاکہ ہم اس کا حق جتنا کر سکے اتنا ہماری ذمہ داری ہے. تو اس سے ہمیں پتہ چلا. اب یہ ایک سوال کھڑا ہوتا ہے یہاں، اتنی فضیلت کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ میں رمضان کا کیوں چنا گیا؟ مطلب بے مثل یونیک مہینہ کیوں بنایا گیا؟ بس میرے بچے کو پتا ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اور قرآن کیوں؟ ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. ہدایت، ہدن ورڈز، ہدایت کا ہدن ورڈز قرآن میں 236 مرتبہ ہے، 236 ٹائمز. ہدایت لینا ہے قرآن اور رسول اور اہل بیت کے ذریعے. کچھ نہیں لینا مگر ہدایت لینا ہے. یہ اتنی عظیم کتاب کی وجہ سے مہینہ اتنا عظیم، اور جس رات کو نازل ہوا لیلۃ القدر، ان کو 1000 مہینے سے بہتر قرار دیا گیا، 1000 مہینوں سے.
یعنی ہماری پوری زندگی سے بھی زیادہ، ایک رات، چند گھنٹوں کی رات، 10 11 12 گھنٹوں کی رات، مگر ہماری پوری 80 سال سے بھی زیادہ زندگی سے ایک رات بہتر کیسے گزاری جائے؟ اللہ اکبر! کیوں؟ قرآن کی وجہ سے. اسی لیے معصوم فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان کی روح لیلۃ القدر ہے، لیلۃ القدر کی روح قرآن ہے. وہ امام زمانہ سے کتنا گہرا تعلق ہے، وہ ہم تیسرے حصے میں بات کریں گے. کس طرح یہ 3 اشرا ڈیوائیڈڈ ہے اور تینوں کے ساتھ امام زمانہ سے کیسے کیا ہماری ذمہ داری ہے، وہ ہمیں بعد کی تقریر میں اس کا ذکر کریں گے. تو اس کا حق کیا ہم ادا کرتے ہیں؟ کیا قرآن کا حق ادا کیا ہے؟ نہیں کیا ہے کہ تو آج کرے، کیونکہ ہم نے تلاوت کا مطلب اردو میں پڑھنا لے لیا ہے، قرأت کرنا، اقرا نہیں ہے. یہ چھٹے امام کو اس کا مطلب پوچھا گیا کہ تلاوت قرآن کیا ہے، تو انہوں نے سورہ بقرہ کی 121 نمبر کے 121 آئے سورہ بقرہ کی کے ذریعے بتایا کہ کیا حق ہے. آیت کیا کہہ رہے؟ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ. یہ اس میں سچے ایمان لائے اس میں. تو پھر چھٹے امام نے اس حدیث پہ کا تفسیر میں آپ کو ملے گا کہ چھٹے امام بتاتے اس کا مطلب کیا ہے. وہ تو فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ اس پہ آیت کی پڑھے، قرات بھی کرے، پڑھنا قرآن کا تو بہت ضرور. صرف قرآن کو دیکھنا اتنا زیادہ ثواب ہے، تو پڑھنا کتنا زیادہ پڑھنا ہے. اس کی آیتوں پہ غور و فکر کرنا ہے، تدبر. تبھی تو قرآن کے افلا تدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. کیا تم تدبر نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے؟ تمہارے دلوں پہ تالا لگے ہوئے ہیں، بچپن سے آیت سنتے چلے آئے. مولا کہتے ہیں پڑھنا ہے اور آیتوں پہ غور کرنا ہے، سمجھنا ہے، اس کے احکام پہ عمل پیرا ہونا ہے. اس کی جو اللہ نے وعدہ کیا ہے اس پہ ہمیں یقین رکھنا ہے. اس میں جو تنبیہ دی، ڈرایا گیا، اس سے ڈرنا چاہیے. اپنے گناہوں سے، نافرمانی سے ڈرنا چاہیے. جو عمل انجام دینے کا حکم ہے، اوامر، اس کو انجام دینا ہے. جس سے روکا گیا اسے رک جانا ہے. یہ ساری باتیں کو جمع کر کے کہا اس کا مطلب ہے تلاوت کرنا، جو حق کے تلاوت ہے. یہ حق کے تلاوت ہے. یہ ساری باتوں کو جمع کرنا، اندازہ لگائے، اس کا نام ہے تلاوت. جس نے اس حق ادا نہیں کیا، ان کے سورہ جمعہ نے گدھا کیا. جو ان لوگوں کو اللہ نے کتاب دی خالی پڑھنے تک رکھا، ان کو خدا نے گدھا کہا ہے، ڈونکی کہا ہے. ہمیں اس سے بچنا ہے. اور پھر قرآن خود شکایت کرے گا کہ ہم نے صرف پڑھنے تک رکھا، سٹڈی نہیں کیا، مطالعہ نہیں کیا، غور و فکر نہیں کیا، عمل پیرا نہیں ہوا. تو پھر تو قرآن خود شکایت کرے گا اور رسول خود شکایت کریں گے. اور ہم اتنا رحمت للعالمین بن کے آئے، مگر پھر بھی قیامت میں شکایت کرے گا. سورہ فرقان 25 نمبر کا سورہ، 30 نمبر کا ہے، 30 سورہ 25 ورس 30. قال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. میری قوم اس قرآن کو اٹھایا مگر مہجورا، فورسک کر دیا، ان کو چھوڑ دیا، ان کا حق ادا نہیں کیا. رسول بھی شکوا کریں گے. تو اس مہینہ آ رہا ہے جس میں ہمیں قرآن کا سٹڈی کرنا ہے. خاص کر کے میں یہ میرا مشورہ دوں گی، سورہ دخان، سورہ روم، سورہ عنکبوت 5 آیت ایوری ڈے پڑھیں گے. بھلے زیادہ قرآن 2-3 سپارہ پڑھتے چلے جائیں گے، 5-10 سپارہ پڑھو، مگر 5 آیت پنجتن 5 یا 12 امام یا 14 معصومین، ایک نمبر مقرر کرے. ہر روز اس کا مطالعہ کرنا ہے، ایوری ڈے مطالعہ کرنا ہے، غور و فکر کرنا ہے. کیا میسج ہے میرے لیے، کیا پیغام ہے میرے لیے، یہ کرنا ہے. تو آج ہم جتنے، اور آج تک ہم نے جو اس حق ادا نہ کیا، یہ ماہ مبارک اتنا برکت اور رحمت والا بن جائے کہ ہم سارے ماہ مبارک کا سارے کا حق اس مہینے میں ادا کر دیں گے. ہائے شاید ہمارا آخری رمضان ہو، اس سمجھ کے. تو یہ حق ابھی ادا کرنا ہے. تو میری درخواست ہے 5 آیت منیمم اس کو مطالعہ کرنا ہے. ترجمہ میں جاؤ، تفسیر میں جانا ہے، تدبر وغیرہ یہ کرنا ہے. تو یہ مہینے کا عظیم تر فضیلت قرآن کی وجہ سے ہے. تو یہ ہم اس کو
نظر انداز نہ کر دے، نظر انداز نہ کر. اللہ نے کتنی مدد کی، ابلیس کو بھی بند کر دیا ہے. تو اگر ہماری ایک جہاد کم ہو جائے، باقی رہی جہاد نفس، نفس امارہ کی ایک جہاد، اس کو رام کرنا بہت بڑا کام ہے. یہ تو ماہر سب سے بڑا دشمن شیطان سے بڑا ہماری خود کے نفس امارہ، ان نفس امارہ بھی سو کی طرف لے جانا اس کا کام ہے. اس کو اس مہینے میں رام کرنا، کیونکہ علماء بتاتے کہ ایک سرکش ضدی گھوڑے کی مانندی ہے، سرکش ضدی گھوڑے کی مانندی کے نفس سے مارا، اس کو رام کرنا بہت بڑی جہاد اکبر ہے. نفس جہاد کرنا جہاد اکبر ہے. تو اس کو سب کرنا ہے ہمیں اس مہینے میں. تو یہ ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے، اس مہینے میں یہ کرنا ہے. تو پھر اب ہم نے یہ دیکھا، تو پہلا تو بات آ گئی قرآن کا حق ادا کریں گے. مگر اللہ کیا چاہتا ہے ہم سے اس مہینے؟ اب یہ سوال، اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے اس مہینے؟ دیکھو ہم مثال دیکھو، والدین، ایک والدین اپنے اولاد سے کیا چاہتے ہیں کہ میری اولاد ہر صورت میں بہترین ہو، آل راؤنڈ ہو، جس کے ہمارے الفاظ میں کہتے آل راؤنڈ ہو، سارے کمالات حاصل کرے، دنیاوی کمالات حاصل کرے، آخرت کے کمالات حاصل کرے، باعزت رہے، ان میں ساری فضیلت ہو میرے بچے میں، ڈگریاں لے، دنیا کو سنوارے، آخرت کو سنوار لے. یہ ہر والدین چاہتے. تو اللہ تو ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا رب ہے. تو وہ چاہتا ہے کہ میرے بندے اس مہینے میں میرے اخلاق کو اپنائے. تخلقوا باخلاق اللہ، میرے اخلاق کو اپنائے، میرا جیسا ہو جائے. حدیث قدسی میں کہتا ہے نا، عبدی آتینی اجعلک مثلی، اے میرا بندہ تو میری اطاعت کر، تجھے میرا جیسا بنا دوں گا. ساری باتیں تو چاہے میں غنی تمہیں غنی بنا دوں گا، میں زندہ تو ہمیشہ زندہ رہو گے، تمہارا نام ہمیشہ روشن رہے گا. تم مر جاؤ گے مگر نام ہمارا زندہ رہے گا. جیسے ہمارے معصومین کو دیکھو، اچھے اچھے بندوں کو دیکھو، نام خمینی خوئی صاحب کو دیکھو زندہ ہے. ایسا ہمیں اللہ کرے گا. تو اللہ چاہتا ہے کہ میں تمہارا تو مالک ہوں. والدین یہ چاہتے ہیں تو میں تو تمہارا مالک ہوں، میں تو تمہارا حاکم ہوں، میں تو تمہارا رب ہوں. تو میں کیوں تمہارا والدین تمہارا رب ہے، تو میں تو اس سے بڑا رب ہوں کہ تمہارا والدین کی بھی پرورش میں کرتا ہوں. تو میں چاہتا ہوں میرے اخلاق، اگر میں عادل ہوں تو تم عدالت اختیار کرو، عادل بن جاؤ. میں عفو ہوں، درگزر کرتا ہوں تو تم ایک دوسرے کو درگزر کرو. میں غفور ہوں تو تم ایک دوسرے کو معاف کر دو. میں الجواد ہوں، میں سخی ہوں تو تم مہینے میں سخی ہو جاؤ. یعنی اسماء الحسنى سارا اختیار کرو. تخلق اللہ کے اخلاق، یہ اللہ چاہتا ہے تاکہ تم میری رضا تک پہنچ جاؤ، تاکہ تم میری خوشنودی ورضوا عنہ، تو کہ میں تم سے راضی، راضیۃ مرضیہ، میں تم سے راضی، تم میرے سے راضی. یہ راضیت مرضیہ کی منزل میں پہنچنے کا مہینہ یہ ہے. تو یہ نفس امارہ کو ہم نے اگر رام کر لیا، ہم نے ضدی نفس کو ہم نے بیدار رہ کے ان کی تربیت کی، تو پھر وہ نفس امارہ نہیں رہتا، وہ نفس مطمئنہ بن جاتا ہے، وہ نفس راضیۃ مرضیہ بن جاتا ہے. یہ مہینہ ہمیں یہ سارا کام کرنا ہے، بہت محنت کرنی ہے، ہمیں سخت زیادہ محنت کرنی ہے. تو پتہ یہ چلا کہ رسول بھی اس خطبے میں بتا رہے ہیں نا، کہ اس خطبے میں فضیلت بتاتے بتاتے کیا فرماتے، تمہیں کیا کرنا ہے؟ تمہیں فقیر و مسکینوں کا حق ادا کرنا ہے، ان پہ دل نرم ہو جاتا ہے روزے میں. تمہارا دل نرم کر کے تمہارا ذخیرہ پیسے کو مت جمع کرو، غریب مسکین یتیموں کا حق ادا کرو، یتیموں پہ شفقت کرو، بچوں پہ رحم کرو، بزرگوں کا احترام کرو، تعظیم کرو، ان کے سیلے رحم کرو. تم قطع رحمی ہرگز نہ کرنا. تم تمہاری زبان کی حفاظت کرو، آنکھ کی حفاظت کرو، کان کی حفاظت کرو، ہر اعضاء و جوارح کی حفاظت کرو. یہ خطبے میں رسول اللہ خود ہمیں کہہ رہے تھے. پھر ساری باتیں بتائی کہ سلے رحمی قیامت کے ساتھ کرنے کے اللہ نے، تم نے اگر اس مہینے میں تمہارے اخلاق کو بہتر بنایا، تم پورے صراط سے آسانی سے گزر جاؤ گے. پورے صراط، بال سے باریک، آنکھ سے تیز اور تلوار سے تیز، آنکھ سے زیادہ گرم، اس سے تیزی سے گزر جاؤ گے. کیونکہ کوئی چل کے گزرے گا جس طرح انسان چلتا ہے، کوئی گاڑی کے ذریعے، کوئی ایروپلین کے ذریعے، بجلی کی طرح. کوئی تو یہاں قدم رکھا پورے صراط سیدھا جنت میں چلا گیا. دار و مدار ہے کہ ہم اس مہینے میں اپنے آپ کی کیسی تربیت کی ہے، تاکہ 11 مہینہ یہ روحانی پیٹرول چلتا رہے ہمیں.
یہ تقوی کی ٹنکی چلتی رہے. پھر دیکھو پھر سارا قیامت میں مدد ملیں گی. پھر فرماتے ہیں اگر تم نے نوکروں کی خدمات کو آسان کر دیا، ان پہ رحم کیا، تو تمہارا حساب کتاب قیامت کے دن میں آسان کر دوں گا. تم نے صلہ رحم کیا تو میں قیامت کے دن تم پہ رحمت کی بارش کروں گا. تم سے صلہ رحم میں کروں گا. تم نے کہتے رحمی کیا تو میں تمہارے ساتھ تعلقات کاٹ دوں گا. میری رحمت تم سے دور ہو جائے گی. تو دیکھو قیامت کا سارا میدان سامنے لا رہا ہے اللہ کے رسول اس خطبے کے ذریعے. تو یہ ہماری کتنی بڑی ذمہ داری کہ اللہ قطع رحمی کر دے گا ہم سے اگر ہم نے رشتہ دار کے ساتھ قطع رحمی کی ہے. تو پھر ہم نے دیکھا تو اب ہمارا فیصلہ کیا ہے کہ دعا 43 نمبر کی ہم دعا 44 کی کچھ باتیں باقی 45 کی باتیں ہوئی مگر اب 43 کی رہ گئی ہے. تو 43 دعا کی تفسیر میں کیا بیان کیا گیا ہے. یہ 3 قسم کے روزے دار ہے. 3 قسم کے روزے دار ہیں. ایک عام عوام کا گروہ. ان کی صرف فکر ہے کہ میرا روزہ باطل نہ ہو، قبول ہو نہ ہو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. وہ 9 چیزیں جس سے روزہ باطل ہوتا ہے مبطلات روزہ اس سے پرہیز کرتا ہے. بس کہ میرا روزہ باطل نہ ہو، بس تاکہ مجھے قضا نہ دینا پڑے. یہ بوجھ سے ڈرتا ہے بس باطل نہ ہو میرا روزہ. وہ لوگ جس کے لیے امام علی فرماتے ہیں کتنے زیادہ روزے دار ہے. زیادہ لفظ استعمال کرتے ہیں حدیث میں مولا علی کتنے زیادہ روزے دار ہے کہ ان کے روزے سے سوائے بھوک اور پیاس سے کوئی فائدہ نہ ملا. کتنے ایسے زیادہ عبادت گزار ہے کہ جن کو عبادت سے کچھ نہ ملا مگر تھکاوٹ کے سوا کچھ نہ ملا. تھکاوٹ کے سوا کچھ نہ ملا. اس میں اکثریت ہوں گی کہ عوام کا روزہ گروہ ہے جس میں اکثریت ہوں گی. معصوم فرماتے ہیں ایسے روزے والے جس کی ساری فکر ہے باطل نہ ہو بس. پھر فرماتے دوسرا گروہ ہے خواص کی جماعت. وہ ظاہر کا جتنا خیال کرتے کہ میرا باطن نہ ہو اتنا باطن کا خیال کرتا ہے کہ میرا باطن بھی پاک صاف ہو جائے. ہر عضو کو روزہ رکھواتا ہے. آنکھ سے کوئی حرام کام نہ ہو، کان سے کوئی حرام کام نہ ہو، زبان سے کوئی حرام کام نہ ہو. حتیٰ کہ بال سے چھٹے امام فرماتے بال کی حفاظت کہ بال کہیں نامحرم ایک بال نہ دیکھ لے. وہ بھی روزہ رکھ رہا ہے، بال بھی روزہ رکھ رہا ہے. ہر اعضاء و جوارے روزہ رکھ رہے ہیں. ان کی فکر میں ہوتا ہے کہ تقوی مجھے ملی لعلکم تتقون. جس مقصد کے لیے روزہ آیا ہے تو وہ مجھے مل جائے. تو ظاہر باطن کا دونوں روزہ رکھتا ہے. یہ ہماری سب سے بڑی ذمہ داری کہ ہمیں ظاہر اور باطن کا دونوں کو برابر خوبصورت بنانا ہے. ایسا نہ ہمارا ظاہر بہت خوبصورت ہو، لوگوں کے سامنے بیسٹ پیش آئے اور گھر میں ہنگامہ ہو، گھر میں غصہ ہو، گھر میں منہ چڑھائے پھرتے گھومتے ہو، شوہر کو اذیت پہنچاتے ہو، گھر والے کو نوکروں پہ چلاتے ہو. جیسا باہر رہنا ہے ایسا گھر میں رہنا ہے. جیسا باطن ظاہر میں اچھا رہنا ہے ایسے باطن میں رہنا ہے. کیونکہ باطن کا بھی روزے نے خیال کیا. ہر عضو روزہ رکھ رہا تھا. ان کا خیال کیا تو باطن بھی صاف ہوتا چلا جاتا ہے. اسی لیے تو شہر طہور کہا، پاک و پاکیزہ ہونے کا مہینہ. پھر آخری جو ہے اس میں ہمیں آنے کی کوشش کریں. مقربین کی جماعت. مولا فرماتے مقربین کی جماعت ہے. ان کا تو دل اور دماغ اتنا پیور ہے، ان کی سوچ اتنی پیور ہے، ان کی فکر و ذکر صرف اور صرف خدا کی خوشنودی چاہیے. ان کو کچھ نہیں چاہے خدا کی خوشنودی، خدا کی رضا، خدا کی قربت چاہیے. اس کا دل و دماغ، اس کی سوچ سب بلند ہے. وہ اتنا مکروہ سے بھی بچتے ہیں اور مستحب کو بات بھی کو ترک نہیں کرتے. یہ خاص الخواص کے روزے ہیں اور وہ مقربین ابرار کے روزے ہیں. خاص الخواص کہا گیا ہے اس کو. ہمیں کوشش کرنا اس میں آنا ہے. اب ہمیں ابھی عظیم فیصلہ کرنا ہے. ہمیں پہلے گروپ میں عوام کا روزے میں گروہ میں آنا ہے کہ خواص کی جماعت میں آنا ہے کہ مقربین کے. یہ ہمارا فیصلہ ابھی سے کرے تاکہ پختہ ارادہ کرے. ابھی سے تو پتہ چلے گا کیا کرنا ہے. اور ظاہر اور باطن کو اچھا بنانے کے لیے 7ویں امام نے کیا کہا ہے جو ماہ رمضان ہمیں دینا چاہتا ہے. اپنے شاگردوں کو اصحاب کو جمع کر کے نصیحت کرتے تھے کہ تمہاری ظاہر اور باطن دونوں کو تم پاک و پاکیزہ بنانا ہے. ذمہ داری ہے تمہاری.
پھر حضرت عیسیٰ کی حدیث کو یاد دلاتے تھے کہ میں تمہیں حضرت عیسیٰ کی حدیث سناؤں گا جو اپنے حوارین سے کہا تھا. کیا کہا تھا؟ میں تم لوگوں کو بہت سچی بات کرتا ہوں کہ یہ بات سچی بات کرتا ہوں. کیا ہے سچی بات؟ کہ تم تک کوئی خیر نہیں پہنچے گا، تمہیں کوئی بھلائی نصیب نہیں ہوگی، کوئی سعادت تم تک نہیں پہنچیں گی، کوئی کامیابی تمہیں نہیں ملے گی، تم کو نہیں پہنچیں گی جب تک تمہارا ظاہر اور باطنی دونوں ایک اچھا ہو جائے. ظاہر اچھا ہو باطن برا ہو تو تم تک کوئی خوبیاں نہیں پہنچیں گی، تمہیں کوئی خوش اخلاق سے نہیں مل سکتے. یہ تمہارے پھر کہا تمہارا اندر کا دل میں صاف کرتے رہو. قلب سلیم قرآن میں اللہ کہہ رہے یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. پاک و پاکیزہ قلب سلیم کام آنے والا ہے. یہ ماہ مبارک کا مہینہ ہے، قلب سلیم بنانے کا مہینہ ہے. اور پھر ساتھ میں امام نے کیا فرمایا ہے؟ جیسا باہر لوگوں سے سلوک کرو اسے گھر والے کے سلوک کرو. یاد رکھنا یہ نہ باہر والے کی تمہیں فکر ہوتی کہ میرا نام خراب ہوگا، مگر یہ اللہ تو دیکھ رہا ہے. پھر فرمایا کہ ایسا یاد رکھنا ایسا نہ ہو. حضرت عیسیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ تمہارا جسم صاف اور ستھرا رہے، پاک و پاکیزہ رہے، مگر ان کی سوچ اور دماغ بری رہے، نیگیٹو رہے، تو تمہیں نقصان ہی نقصان ہوگا، کوئی بھلائی تم تک نہیں پہنچیں گے. پھر فرماتے آخر میں کہ تمہیں چھنی جیسا مت بنو. چھنی سیو جو آٹا جسے ہم چھینتے ہیں، جو آٹا ایسا نہ ہو تم چھنی جیسے نہیں بنو کہ اچھا خاصا آٹے کو باہر پھینکتا ہے، کو بھوسے کو اندر رف ہس کو اندر اپنے اندر چھوڑ دیتا ہے، ریٹین کر دیتا ہے. تم ایسا چھنی بلکہ تم شمع جیسا بنو. شمع کیا کام کرتے؟ خود جلتی ہے مگر دوسرے کو نور پہنچاتی ہے، دوسرے کو فائدہ پہنچاتی ہے. کو بھلے تم تھک جاؤ، بھلے تمہیں زحمت ہو، ایثار کے مجلس میں چلے جاؤ، یہ منزل پہ چلے جاؤ، یہ ساتھ میں امام کہنا چاہتے ایثار. تمہیں بھلے تکلیف ہو مگر لوگوں کو فائدہ پہنچاؤ. تم شمع بن جاؤ، تم چھنی مت بنو. کیسی اچھی اچھی باتیں ہمارے معصوم نے بتایا ہے. اتنے حد تک ساتھ میں امام آخری وصیت کی پورے خاندان کو جمع کر کے کہ تمہیں اتنا اچھا بننا ہے کہ تمہارے سیدھے کان میں کوئی گالیاں بک جائے، برا بلا کے جائے، وہ اتنے میں الٹے کان بھی آ کے کہے کہ میں نے آپ کے لیے کبھی کچھ خراب نہیں کہا ہے، کچھ برا نہیں بولا ہے، نہیں کہا ہے، تم قبول کر لو، تم قبول کر لو. سیدھے کان کو جھٹلا ہو کہ میرے جتھے کان نے غلط سنا ہے، یہ الٹے کان میں جو کہہ رہے وہ حق ہے، تاکہ بھائی چارہ مینٹین رہے. امام زمانہ کو بھی ہمارا بھائی چارہ چاہے، دل پاک صاف رہے، دفع در گزر کر دو، ہاں قبول کر دو. اتنا ہمارے اماموں نے ہمیں کیا کیا سبق سکھاتے ہیں. تو ان ساری باتیں کو آخری نتیجہ ہمیں کیا ملا کہ نہ اللہ کو، نہ اسلام کو، نہ ہماری عبادتیں چاہیے، نہ ہمارا نمازیں چاہیے، نہ ہماری روزے چاہیے، نہ ہماری عزاداری چاہیے، نہ ہماری حج و زکوٰۃ چاہیے، نہ ہمارے خیرات و صدقہ چاہیے، نہ ہماری حج و زیارت چاہیے، ہماری کچھ نہیں چاہیے. کیا چاہیے؟ یہ مقدمات، اس کا نتیجہ چاہیے. نتیجہ ہے خوش اخلاق، یہ نتیجہ چاہیے. یہ مقدمات ہے ساری عبادت ہم تک لے جائے باطن میں. تو یہ ظاہری نظر آتی عبادت ہے، حقیقی ہمیں لے جانے والی ہے خوش اخلاق کی طرف. تو پتا چلا کہ اس ماہ مبارک میں اتنے نمازیں پڑھیں گے ہم، پہلی تاریخ سے لے کے خاص مخصوص عبادتیں ہیں، نمازیں ہیں، دعائیں ہیں. ابو حمدہ کمالی کی دعا، افتتاح دعا، یہ سب میں دیکھو اخلاق کی بات کرے. اخلاق اخلاق اخلاق، کچھ نہیں چاہے. رسول اللہ نے خدا کیا کہا؟ رسول خدا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. بس اخلاق کو مکارم یعنی بدی کا جواب نیکی سے دینا، ظلم کا جواب معافی سے دینا، قطع تعلق کا جواب صلہ رحمی سے دینا، وغیرہ وغیرہ. اس کا نام ہے مکارم الاخلاق. اس لیے آئے تو ساری عبادت کا مقدمات ہے حقیقی اسلام تک لے جانے کے لیے. تو کیا فائدہ ہم اتنی نماز و روزہ پڑھے اور نہ غیبت چھوڑے، نہ جھوٹ چھوڑے، نہ لوگوں کو دل دکھائی، زبان کروٹ کی طرح چلتی رہے، فضول وقت میں گزارے.
اور جھوٹ وغیرہ ہاتھ سے چھوٹے نہیں. تو یہ عبادت کیا؟ جب امام نے کہا کئی روزے دار ہے کہ ان کو بھوک و پیاس کے سوا کوئی فائدہ نہیں ہے، کئی ایسے عبادت گزارے ان کو تھکاوٹ اور تھکن کے سوا کوئی کچھ فائدہ نہیں ہے. تو بس میری ماں بہنیں، میرے بچیاں، اس مبارک مہینے کو ہم بہترین مہینہ گزارنا ہے. بس آج آپ کی ایک آخری تقریر میری باقی ہے جو انشاءاللہ اب نیکسٹ یہ آئے گی، کہ جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا، یہ حدیث اللہ کے رسول کی حدیث ہے، مشہور و معروف حدیث ہے. وہ آخری مہینے کے کہ ماہ رمضان کے لیے وہ ہوا شہر اولہ رحمہ. یہ بہار الانوار جلد 93 کا جلد نمبر پیج نمبر 359 میں آپ کو یہ حدیث ملیں گی. وہ ہوا شہر اولہ رحمہ، پہلا عشرہ جو ہے رحمت کا عشرہ ہے، وہ اوسطہ مغفرہ، وہ بیچ والا عشرہ ہے مغفرت کا مہینہ ہے، وہ آخرہ اجابت والاتقاء من النار، والاتقاء من النار، اور جہنم کی آگ سے آزاد ہونا ہے، نجات ہونا ہے، اس سے بچنا ہے. جو ہم لیلۃ القدر میں بھی یہی دعا کرتے، جہنم دعائے مجیر کیوں زیادہ امپورٹنٹ کا ہے ماہ رمضان میں، بس جہنم کے آگ سے ہم نے اپنے کو بچانا. یہ گرانٹیڈ نہ لے کہ ہم شیعہ ہے تو جہنم میں نہیں جا سکتے، نہیں، شیعہ بہت سے ہی لوگ جائیں گے پھر پاک ہو کے بعد جنت میں جائیں گے، نہیں ہمیں جنت میں ایک لمحے کے لیے بھی برداشت نہیں کر سکیں گے. جہنم سے بچنا ہے. جو ہماری یہ نیکسٹ تقریر ہوگی کہ ہم کس طریقے سے رحمت اور مغفرت اور جہنم کے آزاد سے گروہ کو کس طرح ہم حق انجام دیں گے، جس میں امام زمانہ کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے. ان تین عظیم شخصیتوں بی بی خدیجہ، امام حسن اور امام علی، جن کی شہادت اور ولادت ہے اس مہینے میں، ان سے بڑا گہرا تعلق ہے، جو ہم ابھی آخری تقریر میں اس کے گفتگو کریں گے انشاءاللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم وأهلك عدوهم من الجن والإنس من الأولين والآخرين. اللهم صل على فاطمة وأبيها وأمها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أصح وكتابه أصح. ہم کہیں گے، دعا کریں گے آخری میں عظیم ترین دعا، اللہم انی اسألک بحق فاطمہ وابیہا وامیہا وباہلیہا وبنیہا وسر للمستودع فیہا ان تصلی علی محمد وآل محمد وافعل بی ما انت اہلو ولا تفعل بی ما انا اہلو. اللہم دعا کرتے خدایا، یا اللہ، یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا علی، یا فاطمہ، یا صاحب زمان ادرکنی ولا تہلکنی. یا اللہ، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا علی، یا فاطمہ، یا صاحب زمان ادرکنی ولا تہلکنی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.